بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قرة عيني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا شکر لگانے کا احسان ہوا کہ آج ایک مرتبہ پھر اس جامع مسجد عثمان غنی میں اللہ رب العزت نے طلب فرمایا اور ہم دینے کا شرف حاصل ہوا. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں نے پچھلے جمعہ کچھ باتیں نماز کے متعلق بیان کروائی تھی، تو اس جمعے بھی انشاءاللہ العزیز میرا دل یہ چاہ رہا ہے اسی نماز کے متعلق ہی ایک دو باتیں عرض کر دوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور ایک اور آیت تلاوت فرمائیے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اتل ما اوحی، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین خاتم المرسلین امام الانبیاء سرتاج الانبیاء امام الکونین سرور کونین رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کا حکم نازل فرمایا ہے کہ اغلو امر کا صیغہ ہے، اسی طرح اقم الصلاۃ یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ پہلا حکم یہ فرمایا کہ اغلو ما اوحی الیک من الکتاب، میں نے جو قرآن کریم کتاب جو آپ کی طرف نازل کی ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے، اس کی آپ تلاوت فرمائیں۔ اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز کو قائم کریں اور دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیں، کیونکہ پھر آگے اور عرض کر دیا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ پھر یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں اور دماغوں کے اندر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر اعتراض تو کسی کو نہیں ہوتا، لیکن ایک ذہنوں کے اندر انسان ہونے کے ناطے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن جب کہ ہمیں دکھنے میں یہ آیا ہے، ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھتے ہیں، باہر معاشرے کے اندر نظر دہراتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ چوری بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ گالیاں گلوچ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ برے کام بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم یہ فرما رہا ہے اور اللہ رب العزت خود یہ بیان فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ ان قریب ان کو یہ نماز ان برے کاموں سے روک دے گی، اور دوسرا جواب یہ ہے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز صرف پڑھنے کی حد تک ہے، نماز ادا نہیں کرتے، جس طرح نماز کو ادا کرنے کا حق ہے، جس طرح نماز کو قائم کرنے کا حق ہے۔ خشوع، میں نے دوسری آیت خطبے کے اندر آپ کے حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو نہیں پڑھتے۔ خشوع خضوع کے ساتھ جب نماز کو پڑھیں گے اس وقت یہ نماز جاندار بھی ہوگی، اس وقت یہ نماز گناہوں سے بھی روکے گی، اس وقت یہ نماز بے حیائی اور برے کام اور ناشائستہ کاموں سے بھی روکے گی۔ یہ ہماری نمازوں کے اندر کمی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو دعویٰ کیا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ دعویٰ حق ہے، وہ دعویٰ سچ ہے، اور جس طرح دعویٰ کیا بالکل بات ہی ایسی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آپ کے پیچھے ایک آدمی ایسا بھی آتا ہے، وہ 5 وقت آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ علاقے کے اندر، اپنے محلے کے اندر اور دکانوں کے اوپر وہ چوری بھی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ چوری کرتا ہے، کرنے دو، لیکن یہ نماز ان قریب اس کو اس چوری کرنے سے روک دے گی، اس کا یہ نماز پڑھنا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا ان قریب اس کو چوری سے بھی روک دے گا، ان قریب برے کاموں سے وہ روک دے گا۔ نماز کے اندر جس طرح جان آتی جائے گی اسی طرح برے کاموں سے وہ رکتا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح نماز کے اندر جتنی جان ہوگی، اسی طرح آپ علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے واعظ بیان فرما رہے تھے، تو اس کے اندر آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے صحابہ، اے میرے جان نثارو، اے میرے وفادارو، اے میرے مختارو، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو، اس نہر کے اندر روز 5 مرتبہ وہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کوئی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ کوئی ایسی گندگی اور ایسی میل کچیل ہمارے جسموں پر باقی نہیں رہے گی اگر 5 مرتبہ ہم اس نہر کے اندر غسل کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً
یہی ارشاد فرمایا کہ جس طرح 5 مرتبہ غسل کرتے ہو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، تو اسی طرح 5 نمازیں جب آپ پڑھو گے تو کوئی گناہ بھی آپ کا باقی نہیں رہے گا، کوئی جسم کے جتنے گناہ ہوں گے وہ نکل جائیں گے، اور جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے اسی طرح گناہ بھی نکلیں گے۔ اگر آپ 5 مرتبہ غسل کرتے ہیں، صرف جاتے ہیں پانی بہا کے آ جاتے ہیں، ہاتھ وغیرہ جسم کے ساتھ جسم کو ہاتھ کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، اچھی طرح ان کی میل کچیل آپ ہاتھ کے ساتھ ہٹاتے نہیں ہیں، تو میل کچیل باقی رہے گی۔ تو یہی وجہ ہے آپ جب نماز پڑھیں گے، نماز کو جب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، ہر چیز کو اپنے حق کے ساتھ ادا کریں گے، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھیں گے، سنتیں اور نفل اور سجدہ اور رکوع کا خیال کر کے نماز پڑھیں گے، جس طرح اچھے طریقے سے غسل کرنے سے جسم کے اوپر ہاتھ ملنے سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اسی طرح اچھے طریقے سے نماز پڑھنے سے بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی گناہ باقی رہتا ہے تو وہ ہماری نمازوں کے اندر کمی ہے، ہم نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ ایک وادی ہے فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، ایسی وادی جس وادی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے اور جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما ھذا الویل، یہ ویل کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، یہ وہ ویل وہ گھاٹی ہے جس گھاٹی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہے، جہنم کی گھاٹیاں بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ وادی اور یہ گھاٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی نماز پڑھ لی کبھی نماز نہیں پڑھی، یا اگر نماز پڑھنے آئے تو صرف فرض پڑھ کے فوراً گئے، اس کو خشوع اور خضوع نہیں کہیں گے۔ آپ چاہے جتنا بھی لمبا سجدہ کر لیں، جتنا بھی لمبا رکوع کر لیں، لیکن فرض نماز کے ساتھ جب آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو گویا کہ آپ کو مسجد سے پیار نہیں ہے، گویا کہ آپ کو نماز سے پیار نہیں ہے، اپنے کاروبار سے پیار ہے، دنیاوی زندگی سے پیار ہے، صرف فرض سمجھا، اپنے ذمے سے دور کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے فرض ہٹانے کے لیے آئے، 2 سجدے کیے۔ اسی کو حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جیسے کوا آ کے 2 ٹھونگے مارتا ہے چلا جاتا ہے، اسی طرح نمازی آتا ہے 2 ٹھونگوں کی طرح 2 سجدے دیتا ہے چلا جاتا ہے۔ اور ایسی نماز پرانے کپڑے کے اندر، نئے کپڑے کے اندر نہیں، صاف کپڑے کے اندر نہیں، پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز کا اللہ کی دربار میں کوئی فائدہ نہیں، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شخص حضرت علامہ قمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ایک بادشاہ اور وزیر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، تو وزیر نے دیکھا کہ مسجد قریب آ گئی ہے اور جو ہے نا نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ بادشاہ کہ آپ نے تو نماز پڑھنی نہیں، آپ کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور آپ کی تو توہین ہی معلوم ہوتی ہے، آپ کو تو توہین لگتی ہے اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں، تو مجھے اجازت دے دیں میں جا کے اللہ کے ہاں سجدہ کر کے آ جاؤں، میں جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤں، مسجد بھی قریب ہے۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، اس نے اجازت دے دی، کہا جاؤ لیکن مسجد میں جا کر دیر نہیں لگانا، جلدی واپس آ جانا، میں انتظار میں کھڑا نہ رہوں۔ حالانکہ اس کو یہ چاہیے تھا، خود بھی آتا اے حقیقی ذات، اور اس کا بھی جو بادشاہ ہے، یہ تو اس وزیر کا بادشاہ ہے، اس قوم کا بادشاہ ہے، لیکن وہ جس بادشاہ کو سجدہ کرنے جا رہا ہے وہ تو تیرا بھی بادشاہ ہے، لیکن چاہیے تھا خود بھی آتا سجدہ کرتا، لیکن وزیر کو کہہ رہا ہے جا سجدہ کر کے آ، نماز پڑھ کے آ، لیکن دیر نہیں لگانا، جلدی آ جانا۔ تو وزیر گیا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز شروع کی، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ گیا، اس کو سکون آ گیا، کیونکہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مؤمن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون میں ہوتی ہے۔ مچھلی کو پانی کے اندر آپ دیکھو گے کیسے سکون سے کبھی ادھر ٹہلتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، سکون میں اطمینان میں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی سے باہر نکال دیا جائے اس کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ المؤمن فی المسجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن فی المسجد، مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے
کالسمک فی الماء، جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر بے چین ہوتا ہے، پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے کب دروازہ کھلے اور میں نکل جاؤں، میں اڑوں، کہ اس کی شان کے اندر یہ داخل ہے اڑنا، جب اڑنے سے اس کو پابند کیا جائے تو اس کو سکون اطمینان نہیں ملتا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی السمک، جیسے منافق مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ وزیر آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو سکون اطمینان حاصل ہوا، تو اس کو بادشاہ کی دربار کے اندر تو اطمینان نہیں، کیونکہ وہاں تو تنخواہ مل جاتی ہے، مہینے کے بعد بادشاہ کی خدمت سے ہیرے اور جواہرات مل جاتے ہیں، لیکن سکون اطمینان نہیں ملتا۔ لیکن جب حقیقی بادشاہ کی دربار میں آیا مسجد کے اندر، اس نے 2 رکعت پڑھی، اس نے نماز پڑھی، اس کو سکون ملا، تو وہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تو بادشاہ باہر کھڑا پریشان کھڑا ہوا ہے، تو جو وقت لے کر گیا 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ وہ اس سے زیادہ لگ گئے، ادھر وزیر ذکر میں لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کری جا رہا ہے، اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ بادشاہ جب زیادہ وقت ہو گیا، بادشاہ کے پاس اور دوسرا کوئی وزیر ساتھ ہی نہیں تھا، تو وہ بادشاہ خود سواری سے اترا، گھوڑے سے اترا، آیا مسجد کی طرف، دیکھا تو آ کے پوچھنے لگا وزیر سے کیا مصیبت ہے، کیا بیماری ہے، تو نے جو وقت لیا تو نے اس وقت سے زیادہ ٹائم لگا دیا۔ تو اس وزیر نے کہا مجھے آنے نہیں دیتا، تو بادشاہ پریشان ہوا، پتہ نہیں کون نہیں آنے دیتا۔ بادشاہ نے مسجد کے اندر دیکھا کوئی تبلیغ والے بھی نہیں ہے، تبلیغ والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اس تبلیغی جماعت کے اوپر فخر ہے، جس نئے بندے کو بھی پکڑتے ہیں اس کو کلمہ تو لازمی پڑھا کر چھوڑتے ہیں تاکہ یہ کلمہ تو اس کا درست ہو جائے۔ تو اس نے دیکھا کوئی تبلیغ والا بھی نہیں ہے، اس نے دیکھا کوئی اور بھی نہیں ہے، پھر وہ جوتیوں کی طرف گیا، دیکھا تو جوتی بھی صرف ایک کسی کی رکھی ہوئی ہے، جوتی میں بھی کوئی 2 آدمی 3 آدمیوں کی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے دوبارہ اندر آیا مسجد کے اندر، اس نے آ کر وزیر کو دوبارہ کہا اللہ کے بندے یہاں تو کوئی دوسرا تیسرا چوتھا بندہ نظر ہی نہیں آ رہا جو تجھے آنے نہیں دیتا۔ تو وزیر نے کہا، جو جواب دیا علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس جواب کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اس نے کہا جو مجھے اندر باہر نہیں جو تجھے بادشاہ کو وزیر نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے وہی باہر نہیں آنے دیتا، یعنی کہ جس اللہ نے مجھے توفیق دی ہے مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوں، اللہ کا ذکر ادا کر رہا، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، مسجد کے اندر مجھے سکون مل رہا ہے۔ اور مومن ہونے کی علامت ہی یہی ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے سکون میں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور منافق المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ بے چین ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں کا، اپنے دلوں کا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں مسجد کے اندر سکون اطمینان ملتا ہے یا سکون اطمینان نہیں ملتا۔ اگر سکون اور اطمینان ملتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر سکون اور اطمینان نہیں ملتا تو اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی عبادت کو بڑھانا چاہیے، اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے دربار میں گر گرا کر مانگنا چاہیے۔ ربا تیری دربار میں جب آتے ہیں تو ہمیں سکون اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جمعے کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، آتے ہیں جلدی جلدی وضو بنایا، فرض کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھی، دوبارہ گولی ہو گئے، تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا، اس حدیث کے اوپر فٹ آئے گا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، جس طرح فرض کا امام نے سلام پھیرا ہم ایسے نکلے جیسے پرندہ اس کا دروازہ پنجرے کا کھولا جائے مسجد سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک مسئلہ ضرور سن لے، فرض نماز کے بعد کی سنتیں ہیں یا فرض نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، یہ بھی دراصل نماز ہی ہے، صرف فرض کو ہم نے نماز سمجھ لیا ہے، یہ بھی دراصل نماز ہی ہے، لیکن
اتنی بات ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے اور طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دین کا جو طریقہ بھی بتایا، اب نبی علیہ السلام چلے، صحابہ کرام نے ان کے چلنے کا طریقہ دیکھا تو یہ بھی سنت بن گئی کس طرح چلنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیا تو صحابہ کرام نے دیکھا نبی علیہ السلام کس طرح وضو کر رہے، یہ بھی ہمارے لیے طریقہ بن گیا۔ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دایاں پاؤں رکھا، نکلے تو بایاں پاؤں رکھا، واش روم میں داخل ہوئے، بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو پہلے الٹا پاؤں رکھا، نکلے تو سیدھا پاؤں رکھا۔ جتنے بھی یہ طریقے ہیں نبی علیہ السلام کے، یہ دیکھتے گئے اور یہ سنت بنتا گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے نمازیں بھی پوری پڑھی ہیں، نمازیں بھی پوری پڑھ کے امت کو بتایا کہ نماز پوری یہ ہے، نماز پوری یہ ہے، اور نماز جو پوری ادا نہیں کرتا وہ اس حدیث کے اوپر فٹ آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین ہی وہ لوگ ہیں تو جہنم کے اندر، جہنم جو ہے نا روز دوپہر کے وقت 12 بجے کا وقت ہو، 11 بجے کا یا 1 بجے کا وقت ہو، جہنم کی آواز، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کو تیز کیا جاتا ہے، اور اس جہنم کی آگ سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اسی آیت کو پکارا جا رہا ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین تم کامیاب ہو گئے، تم نمازوں کے اوپر پابندی کر کے آ گئے، تم کو جہنم نے دور رکھا ہے، اور یہ جہنم ان لوگوں کو جلا رہی ہے جو نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم دیکھیں صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے فجر کی نماز پڑھیں گے تو رزق کے اندر برکت ہوگی، باقی نمازیں تو ہم نے معاف کروائی ہوئی ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر تو ہمیں چاہیے صرف رزق اور تو کچھ چاہیے نہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے رزق کا انتظام کر دیا۔ میں جس مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ اس مدرسے کے محتمم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے خدا نہ خواستہ واللہ باللہ تاللہ، اگر آپ میں سے مسلمانوں میں سے کوئی اگر انکار کر دے، اگر کوئی مرتد ہو جائے، اگر دین کا ہی انکار کر دے، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا، اس اسلام اور دین کو بھی نہیں مانتا، اس کے مرتد ہونے کی سزا الگ بات ہے، اس کو جو عذاب ملے گا، لیکن میرا اللہ اس کا بھی رزق جو ہے نا تنگ نہیں کرے گا، اس کو بھی رزق ضرور دے گا، کیونکہ میرے اللہ نے پیدا ہوتے ہی، چاہے پیدا ہونے کے بعد 15 سال کی عمر ہونے کے بعد چاہے مسلمان بنے، یہودی بنے، نصرانی بنے، جو کچھ بنے، لیکن پیدا ہونے کے وقت سے ہی میرے اللہ نے اس کے لیے رزق کے لیے وعدہ کر دیا۔ ایک تقسیم خدائی ہے، اور تقسیم خدائی کے اوپر ہی بندے کو راضی ہونا چاہیے۔ کسی کو میرے اللہ نے کروڑوں اور کھربوں کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو لاکھوں کا، کسی کو ہزاروں کا، کسی کو بٹھا دیا ہے فٹ پاتھ پہ تو یہاں بیٹھ مانگتا رہے اور بچوں کو کھلاتا رہے، اور کسی کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں دیا، تو ہر حال میں اللہ رب العزت کی بندگی اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم پیدل ہیں تو ہم سوچتے ہیں کاش کہ ہمیں سائیکل مل جائے، سائیکل آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کاش ہمیں بائک مل جائے، بائک آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کاش ہمارے پاس کار آ جائے، کار آ جائے تو کاش ہمارے پاس ہیلی کاپٹر آ جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیلی کاپٹر میں جب بیٹھے ہوں تو یہ نہیں سوچتے کار والے کا کیا حال ہوگا۔ ہم تو 2 گھنٹے کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں، کار والا تو پورا دن لگا دیتا ہے، اور کار پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں سوچتے بائک والے کا کیا حال ہوگا۔ ہم تو اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بائک والا جو دھوپ پہ جا رہا ہے اور دھوپ پہ جا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ بائک میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں سوچتے سائیکل والے کا کیا حال ہوگا، بوڑھا ہے اس سے پینڈل نہیں مارا جا رہا لیکن پینڈل مار کے جا رہا ہے۔ سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں سوچتے پیدل والے کا کیا حال ہوگا، اور پیدل والا یہ نہیں سوچتا کہ جس رب نے مجھے یہ ٹانگیں دی ہیں یہی وہ رب ہے، فلاں بندے کو اللہ رب العزت نے اس کی ٹانگیں سلامت نہیں بنائی، وہ چلنے سے بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے جس حال پہ بھی رکھا اسی حال پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا ایک واقعہ ہے،
ایک نبینا کسی تالاب یا نہر یا سمندر یا دریا کے اندر نہا رہا تھا، دوسرے وہ بھی بچہ تھا، دوسرے بھی بچے تھے، ان کی آنکھیں تھی، تو وہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نبینے کو تھوڑا تنگ کر رہے تھے، تو تنگ کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کاش اس کی بھی آنکھیں ہوتی، اس کو یہ تنگ نہیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کو بینائی واپس مل گئی۔ جیسے ہی بینائی ملی تو اس کو جو تنگ کر رہے تھے فوراً ان کو اٹھایا، دبو کے ان کو مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربا تو نے جس کو جس حال پہ رکھا ہے اسی حال پہ اس کو خوش ہونا چاہیے، اسی حال میں اسی کے اندر مصلحت ہے۔ اگر آج ہمیں اللہ رب العزت نے غریب بنایا تو غریب کا حساب کتاب بھی آسان ہوگا، اگر اللہ رب العزت نے امیر بنایا تو امیر کے لیے پہلے مال کا حساب بھی دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ 3 سوال ہوں گے، اور ہم نے آپ کو جو ہے نا جوانی دی، جوانی کہاں گزاری، ہم نے آپ کو مال دیا، مال کہاں خرچ کیا، ہم نے آپ کو اولاد دی، اولاد کی تربیت کیسے کی، ہم نے آپ کو جو ہے نا یہ دنیا کے سارے نقشے دیے، ان نقشوں کو دیکھ کر کس طرح تو نے اندازہ لگایا کس کی عبادت کرنی چاہیے، تجھے عقل سلیم دی، عقل سلیم کو تو نے استعمال دنیا کمانے کے لیے کیا یا اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کے لیے کیا۔ ایک اور واقعہ علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے نا آدمیوں کا مجمع، جیسے حج کے لیے جاتے تھے، پورے کے پورے گروہ جاتے تھے، وہاں پہ جو ہے نا ایک گروہ کیا کہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ایک عورت تھی یا ایک مرد تھا، وہ جو ہے نا ایک بندہ تھا اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یہ گروہ ان کے پاس گیا، مجمع ان کے پاس گیا، آدمی ان کے پاس گئے، کہا تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، خالق کی عبادت کر رہا ہوں، جس نے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جو مجھے پال رہا ہے، جس نے مجھے اس حال میں یہاں پہ خوش رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو ان لوگوں نے اس سے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو سب کچھ اسی نے دیا، سب کو پیدا ہی اسی نے کیا۔ اس نے کہا جب میں دیکھتا ہوں یا جب میں دیکھتی ہوں رات اپنے ٹائم پہ آ جاتی ہے، دن اپنے ٹائم پہ آ جاتا ہے، کوئی چیز 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتی، سال کے اعتبار سے تو ہوتا رہتا ہے، لیکن سردی اپنے ٹائم پہ آ جاتی ہے، گرمی اپنے ٹائم پہ آ جاتی ہے، بارش آتی ہے تو پہلے بادل بن جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ضروری بات ہے کوئی نہ کوئی ہے اس نظام کو چلانے والا، کوئی نہ کوئی ضرور ہے اس نظام کو چلانے والا، تو میں نے اس نظام کو چلانے والے کی عبادت جیسے شروع کی تو اللہ رب العزت نے، اس خالق نے میرے دل کے اندر یہ ذکر اذکار پیدا فرما دیے، اور مجھے یہ سارے کے سارے عقل سلیم نے یہ کام کیا۔ عبادت کا طریقہ بھی میں صرف سجدہ کرتا ہوں یا سجدہ کرتی ہوں اسی رب کو کرتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں اس عورت نے یہ اندازہ لگا لیا، لیکن آج ہمیں دیکھیں ہم مسجد کے اندر ہر جمعے مولوی یہ کہتا ہے جس مسجد میں بھی چلے جاؤ نماز پڑھ لو، تمہیں پالنے والا وہی ہے، تمہیں کھلانے والا وہی ہے، آخرت میں حساب و کتاب لینے والا وہی ہے، دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ یہ صرف ایک جو ہے نا مسافرانہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن جتنے بھی مولوی چاہے پاکستان کے ہوں، جتنا بھی زور لگا لے، ہر ایک بندے کو پکا نمازی نہیں بنا سکتے، لیکن جب تک یہ دین تخت پر نہیں آئے گا، جب تک یہ دین جب تخت پر آ جائے گا، جب حکومت ہماری دینداروں کی ہوگی تو اس وقت ہمیں پولیس والے بھی کہے گا جا نماز پڑھ، پولیس والا بھی کہے گا داڑھی رکھ، پولیس والا بھی کہے گا ہمارے بچوں کو جا نماز پڑھ، پولیس والا بھی کہے گا نماز کے ٹائم دکانوں کو بند کر۔ افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے جو کوئی نماز کے ٹائم صرف جو ہے نا یہ مجاہدین جاتے تھے اور کوئی بھی نماز کے ٹائم نہیں جاتا تھا، لیکن ایک چین کے ساتھ مذاکرہ ہوا، چین کی عورتیں بھی جو وہاں پہ رہتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہوگا یہاں پہ رہیں گے شریعت کے مطابق لباس پہنیں گے۔ آپ خود سوچیں انگریز اور چین والے یہاں تک لباس، لیکن کہا کہ وہ بھی اگر ادھر رہیں گے، کیوں؟ اب ان کا اثر اس لیے آ گیا کہ دین تخت پر پہنچ گیا ہے، دین کے مطابق اب وہاں پہ اگر پولیس والا بھی ہے تو داڑھی والا، اب وہاں پہ اگر جج ہے تو داڑھی والا،
والا, پگڑی والا. اگر وہاں پہ قاضی ہے تو داڑھی والا, اگر وہاں پہ MP ہے تو داڑھی والا, اگر وہاں پہ جس عہدے پر جاؤ گے داڑھی والا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرے گا. دکان اب وہاں پہ پابندی لگ گئی ہے, ہر نماز کے بعد دکان بند کرنی ہے, کیونکہ مولوی کہتا رہے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ مولوی تو ایک ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. میرے دوستو, اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کی کوئی وراثت مال کی نہیں ہوتی, انبیاء کی وراثت علم کی ہوتی ہے. انبیاء نے صحابہ کرام کو جو علم دیا, صحابہ کرام نے وہ تابعین کو دیا, تابعین نے تبع تابعین کو دیا, وہاں سے اولیاء ائمہ کرام نے لیا, وہاں سے علماء کی لڑی چلتی آ رہی ہے, علماء لے رہے ہیں. آپ کا بچہ بھی عالم بن سکتا ہے, وہ بھی لے سکتا ہے, لیکن آپ کوشش کرنے والے تو بنے. میرے دوستو, اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے, علماء جب تک اس دنیا کے اندر باقی ہیں, اس علم والے قرآن والے, اور قرآن جب تک باقی ہے قیامت برپا نہیں ہوگی. آج علماء کی قدر کرے. اگر آپ نے ووٹ بھی دینا ہے, ووٹ بھی کسی عالم کو دیں تاکہ ہمارا یہ دین تخت پر پہنچے, تو اس وقت ہم اپنے نفس کے مطابق, ہمارا اگر نفس نہیں بھی چاہ رہا ہوگا مسجد جانے کے لیے تب بھی ہمیں مسجد جانا پڑے گا. آج اگر ہم دفتر کے اندر ٹائم پہ نہیں پہنچتے تو ہماری تنخواہ کٹتی ہے, تو اس وقت جب تخت کے اوپر انشاءاللہ العزیز دین پہنچ جائے گا, تو مسجد کے اندر جب جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی اس وقت تمہاری تنخواہیں بھی کٹیں گی, اس وقت تمہارے لیے سزائیں بھی مقرر ہوں گی. اور دین کے شرعی سزائیں, جب ایک آدمی کو بھی سزا دی جائے, دیکھنے والا پورا ملک ہو, تو سارے کے سارے اس سے رک جایا کرتے ہیں. اور ایک دو تیسرے چوتھے دن جو ہے نا ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی 3-4 دن پہلے, افغانستان کی ایک روڈ کے اوپر موٹر سائیکل کسی کا خراب ہو گیا, اس نے رات کا ٹائم وہیں چھوڑ کے چلا گیا, صبح آیا تو اس کی بائک وہیں پہ رکھی ہوئی تھی. اس کو پتا تھا چوروں کا اگر آج ہم یہ بائک اٹھاتے ہیں صبح ہمارا ہاتھ کٹا جائے گا, اس لیے کسی نے کوئی بائک اس کی نہیں اٹھائی. میرے دوستو, جب تخت کے اوپر دین پہنچ جاتا ہے اس وقت امن برپا ہوتا ہے, امن قائم ہوتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے, ابھی دیکھیں کوئی بندہ بھی نہیں ہے, لیکن جیسے ہی نماز کھڑی ہوگی مسجد بھر جائے گی. تو میں نے شروع کے اندر حدیث بیان فرمائی ہے, المنافق فی المسجد, المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے. صرف فرض پڑھ لینا نماز جمعہ کی ادائیگی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یقیمون الصلاۃ کہا ہے, یؤتون الزکاۃ کہا ہے, یقیمون الصلاۃ کہا ہے, یصلون الصلاۃ نہیں کہا, نماز پڑھنا نہیں, یقرؤون الصلاۃ نماز پڑھنا نہیں, یقیمون الصلاۃ کا لفظ یہ بتا رہا ہے نماز کو قائم کرنا ہے. نماز قائم اس وقت ہوگی جب جس طرح جمعے کی 14 رکعتیں ہیں, 14 رکعتیں پوری پڑھے گا, ہر رکعت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا. ہر رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ جب ہوگی تجھے نماز کے اوپر جو انعامات ہیں وہ بھی ملے گی. نمازی جب آخرت میں جائے گا اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. نمازی جب جائے گا پل صراط ایسے جو ہے نا کراس کر دی جائے گی جیسے بجلی جاتی ہے. اور نمازی جب جنت کے دروازے پر جائے گا, اور یہ بھی ایک جو ہے نا آخرت کے اندر 5 چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا, ایک موت, اس کے بعد قبر, اس کے بعد جو ہے نا محشر کا میدان, اس کے بعد پل صراط, اس کے بعد جو ہے نا جنت کا دروازہ. اگر موت ہمارے لیے وہاں سے گزر گئے تو وہاں کا بھی موت کی سختی اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان کرے. اگر ایمان کے اوپر موت آ گئی تو موت بھی ہمارے لیے آسانی ہے. اگر یہ تو انسان کی موت ہے, اگر کسی جانور کی بھی موت ہے اس کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. موت جب روح نکلتی ہے اس وقت کی سختی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے, اور محفوظ اس وقت فرمائیں گے جب دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھ کے, آخرت کی زندگی کو یقینی سمجھ کے ایسے اعمال کر کے گئے ہوں گے. اس کے بعد قبر کا عذاب, قبر بھی کہتی ہے تو میرے اوپر رہتا ہے, زمین کے اوپر رہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا, تو زمین کے اوپر رہتا ہے تکبر سے ڈرتا ہے, تو کب میرے آغوش میں آئے گا, کب تجھے میں نچوڑوں گی, کب تجھے میں تیری پسلیں آپس میں گداؤں گی. اللہ رب العزت اس سے بھی محفوظ رکھے. اور قبر جنت کے عذابوں, جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے, اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور یہ جو ہے نا اوپر نیک آدمی کے لیے جنت کا باغ ہے, جنت اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے, جنت سے کھڑکی لگ جاتی ہے, وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آ جاتی ہیں. اور جو ہے نا نیک آدمی نہیں ہوتا, جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا ایک گڑھا ہے.
ہے, اژدہے آ جاتے ہیں, اس کے لیے وٹھوئیں اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں, تکلیف دہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بچھو آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس عذاب سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. ایک عورت کا انتقال ہوا کچھ دن پہلے نہیں بلکہ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کو دفن کرنے جب گئے, دفن کرتے وقت اس کا بھائی میں دفن کرنے میں ساتھ تھا. اس کے بھائی کے سامنے والی جیب میں یا اس کے گلے میں کہیں بھی اس کے پاس ایک تھیلی تھی جو دنیا کے اعتبار سے بڑی قیمتی تھیلی تھی, وہ بھی اس قبر کے اندر گر گئی. اس کو اس وقت تو خیال نہیں آیا اب اس کو کیا کرے, اب میری تھیلی کہاں گئی, کچھ پتہ نہیں. جب دفنا لیا واپس گھر میں گیا تو تھیلی ڈھونڈی, تھیلی نہیں ملی. پھر اس کو خیال آیا یہ تو میری بہن کی قبر کے اندر گر گئی تھی. تو اس نے کسی کو بتایا نہیں, لوگوں کے آگے ذکر نہیں کیا, کسی کو کچھ نہیں بتایا. کہا کہ میں رات کو جاؤں گا اپنی بہن کی قبر کھول کے تھیلی اٹھا کے آؤں گا. جب وہاں گیا ماجرا کیا دیکھا, قبر کھودی. قبر کھودنے کے بعد تھوڑی سی قبر کے اندر سے روشنی ہوئی, وہاں ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس طرح جو ہے نا تازہ لکڑی ایندھن جو ہے نا سوکھی لکڑیاں ڈال دی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. فوراً اس نے جو ہے نا اوپر مٹی دی, واپس بھاگا اپنی ماں کے پاس آیا تو کہا کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, میری بہن کو کیا ہو گیا, اتنی آگ جل رہی ہے اس کے اندر. تو اس کی ماں نے کہا تو آپ کی بہن نماز کے اندر سستی کرتی تھی, آپ کی بہن نماز کے اندر سستی کرتی تھی. میں نے شروع کے اندر یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے, وہ مومن جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس حدیث کی تفسیر میں علامہ مفسر نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے, نام لینا مناسب نہیں, بہت ساری لسٹ ہے, انہوں نے ہر کسی نے 3-4 تفسیریں میں نے پڑھی ہے, ہر کسی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے خشوع و خضوع کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رکوع اطمینان سے نہیں کرتا, سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا. دوسرا مطلب یہ ہے یا صرف بات ہے فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو خشوع اور خضوع سے مراد یہ کبھی فجر پڑھ لی ظہر نہ پڑھی, کبھی ظہر پڑھ لی عصر نہ پڑھی, کبھی مغرب پڑھی عشاء نہ پڑھی. میرے دوستو جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے. جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے صبح سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. عصر پڑھتا ہے ظہر سے عصر تک گناہ معاف, مغرب پڑھتا ہے مغرب سے